بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں عدنان رشید آپ کا بھائی لندن UK سے آپ سے مخاطب ہے، اور پچھلے 7-8 ماہ سے ہم قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹس میں بزی تھے، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قادیانیوں کو شکست فاش دی اور ہمیں فتح یاب کیا، اور اس کا تعین جو ہے وہ عوام نے کیا، اور بہت سارے قادیانیوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا انہوں نے بھی کیا، اور الحمدللہ ابھی تک ہمیں قادیانی میسیجز کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو لائیو سٹریمز پر آ کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اسی دوران ہمارے مناظرے ہوئے، اور ایک مناظرہ قادیانیوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی حال ہی میں کل ہوا، جس کا موضوع تھا چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ۔ یعنی قادیانی چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی جملے کی آڑ لے کے کسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کریں، کسی طریقے سے اہل سنت کی کتابوں میں سے وہ خرافات نکالیں جو خطا پر مبنی ہیں، کبھی کبھی تو کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں، وہ سٹیٹمنٹس نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا دفاع کریں۔ اور اسی ضمن میں انہوں نے ہمیں اس ڈیبیٹ کی دعوت دی، اور ہم ڈیبیٹ میں گئے، ہم نے ڈیبیٹ کیا، الحمدللہ انہیں شکست فاش ہوئی۔ اس کا فیصلہ آپ ہمارے چینل پہ یہ جو اردو زبان میں ڈیبیٹ ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اس کو دیکھیے انشاءاللہ۔ عدنان رشید اردو چینل ہے، ہم نے لانچ کیا ہے، اور اس پہ بہت ساری ویڈیوز انشاءاللہ آئیں گی مستقبل قریب میں، تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلی ویڈیو جو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اپنے چینل پہ وہ یہی ہے، قادیانیوں کے ساتھ جو ڈیبیٹ ہوا اس موضوع پہ، کہ جو ہماری کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، خاص کر انڈین سب کانٹیننٹ کے جو اہل سنت ہیں، اور قادیانی، دیوبندی اور بریلوی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ سٹیٹمنٹس ہیں اشرف علی تھانوی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ۔ تو کیا آپ ان سٹیٹمنٹس کو اون کرتے ہیں؟ کیا آپ ان کو مانتے ہیں یا ان کا دفاع کرتے ہیں؟ تو اس ڈیبیٹ میں ہم نے اپنی وضاحت کر دی، اپنے موقف کی وضاحت کر دی کہ ہم ان سٹیٹمنٹس کو کفریہ سٹیٹمنٹ سمجھتے ہیں، ہم انہیں کفر سمجھتے ہیں، اور ہم ان سٹیٹمنٹ سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے نزدیک گند کا ڈھیر ہیں، یہ سٹیٹمنٹس، یہ کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں جو ختم نبوت کا جو ہمارا عقیدہ ہے اس کے ساتھ متصادم ہیں۔ اس کی وضاحت ہم نے اس ڈیبیٹ میں کر دی، آپ یہ ڈیبیٹ دیکھ کے خود فیصلہ کیجیے گا۔ اور الحمدللہ قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑی، لیکن ایک اور شخص میدان میں کود پڑا، اور اس کی وجہ ابھی تک ہمیں پوری طرح سمجھ میں نہیں آ سکی، اور ہم ریسرچ کر رہے ہیں، ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شخص میدان میں عین اس وقت کیوں کودا جبکہ قادیانی تاریخی مار کھا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے کودنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ شخص ہے آپ کا مشہور معروف انجینئر محمد علی مرزا۔ عین اس وقت جب قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اور ان کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا دفاع نہیں کر سک رہے، عین اس وقت مرزا محمد علی انجینئر نے ان کی حمایت کر دی کہ بھئی ہم لوگ ذلیل ہو رہے ہیں ڈیبیٹس میں، قادیانی جو ہیں وہ ہمیں جو وہ کارنر کر کے ہمیں پھنسا کے ہم سے جواب لینا چاہ رہے ہیں، اور ہم جواب نہیں دے پا رہے۔ یہ مرزا محمد علی انجینئر کا موقف ہے۔ ابھی میں کچھ دیر میں کلپس پلے کر کے ان کا رسپانس پیش کروں گا، آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ مرزا محمد علی مرزا جو ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اور کیا اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قادیانیوں کی حمایت کرنے والا، جو بڑے عرصے سے قادیانیوں کی حمایت کر رہا ہے، مرزا انجینئر جو ہے وہ کافی عرصے سے ایسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے جس سے لگتا ہے کہ اس کے دل میں قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ نرمی اور نرم گوشہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس نے کہا کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہیں، پھر اس نے کہا کہ قادیانیوں کے اعضاء قیامت کے دن وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، واہ کیا بات ہے۔ اور پھر ابھی اس نے یہ گل کھلا دیا، کل ہی اس نے ایک کلپ چڑھایا، اور اس کلپ میں اس نے یہ کہا کہ ہمیں ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان ڈیبیٹس میں۔ یعنی اس سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے؟ جو بھی وہ ڈیبیٹ دیکھے گا جو ہمارا قادیانیوں کے ساتھ ہوا، انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ انہوں نے جو کوشش کی ان سٹیٹمنٹس کو استعمال کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا دفاع کرنے کی، وہ ناکام ہوئے۔ انہیں کوئی ایسا موقع نہیں ملا یا کوئی ایسا بہانہ نہیں ملا جسے استعمال کر کے وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کر سکے۔ یعنی ان کا مقصد یہی ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی ایسی سٹیٹمنٹس ہیں، ہمیں تم کافر کہتے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی
کہنے کی وجہ سے یا ماننے کی وجہ سے ہمیں کافر کہتے ہو، لیکن ان لوگوں کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ تو ہمارا جواب یہی تھا کہ یہ لوگ کسی کی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتے۔ اہل سنت میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو چشتی کو رسول اللہ مانتا ہے، اہل سنت میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے وہ نبی مانتا ہے، اہل سنت میں کوئی ایسا گروہ نہیں ہے جو شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی مانتا ہے، اور نہ ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ لیکن قادیانیوں کے ہاں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا، اور قادیانیوں نے اس کو نبی بھی مانا اور اس کی نبوت کا پرچار بھی کیا، اور اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے قادیانی کافر ہوئے۔ اور جو لوگ یہ سٹیٹمنٹس استعمال کرتے ہیں یا اپنی کتابوں میں چھاپتے ہیں، ہم ان کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے مذمت کی ہے اور ببانگ دہل کی ہے، اور اس کو ہم نے ڈسون بھی کیا ہے، ہم نے یہ بھی اس سے برات کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو جو بھی ہمارا ڈیبیٹ دیکھے گا قادیانیوں کے ساتھ، جو ہمارے اردو چینل پر عدنان رشید اردو پر موجود ہے، آپ اس ڈیبیٹ کو دیکھیے گا اور خود فیصلہ کیجئے کہ یہ محمد علی مرزا کیا یہ آستین کا سام تو نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والا شخص تو نہیں ہے؟ اور کیوں بار بار قادیانیوں کے بارے میں پازیٹیو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں؟ اس کے قادیانیوں کے ساتھ کیا تعلقات ہیں؟ ان تفصیلات کا ہمیں نہیں پتہ، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ مرزا محمد علی مرزا انجینئر جو ہے، اس کے دل میں قادیانیوں کے لیے بہت زیادہ محبت ہے اور نرم گوشہ ہے۔ اب میں یہ کلپ پلے کروں گا ان کا، جو انہوں نے کل ہی چڑھایا، اور آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا یہ شخص اسلام پسند ہے، اسلام دوست ہے، یا کسی اور کا دوست ہے؟ یہ آپ خود سنیے۔ آج کل نیٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ قادیانیوں کے ساتھ ایک کوئی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں، عدنان رشید غالباً ان کا نام ہے، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی ہے، میں تو انہیں نہیں جانتا۔ اب یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میری چھوٹی چھوٹی داڑھی تو ان کو نظر آ گئی، لیکن جو صاحب ان کے ساتھ اسکرین پہ بیٹھے ہیں ان کی چھوٹی داڑھی ان کو نظر نہیں آئی، یا جاوید احمد غامدی صاحب کے آگے جب یہ جھک کے رکوع کر رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں، ان کو اپنا امام اور پیر اور رہنما اور راہبر مان رہے ہیں، ان کی چھوٹی داڑھی مرزا انجینئر کو نظر نہیں آئی، میری چھوٹی داڑھی کسی وجہ سے ان کو نظر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مرزا صاحب کی آنکھیں خراب ہیں یا ان کا دماغ خراب ہے یا دل خراب ہے، لیکن وہ مجھے ابھی تازہ ہی تعارف ہوا ہے ان کے بارے میں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ مرزا صاحب مجھے بہت عرصے سے جانتے ہیں، مجھے ان کے اپنے فالوورز نے بتایا کہ میرے بارے میں ان کے ہاں جو ہے وہ گفتگو بھی ہو چکی ہے، اور پھر 4-5 ماہ پہلے انہوں نے ایک کلپ چڑھایا جہاں پر ڈائریکٹلی مجھے نشانہ بنا کے انہوں نے یہ کہا کہ قادیانیوں کے خلاف کینیڈا میں ایک مسلمان کا، چلو شکر ہے ایک مسلمان تو مانتے ہیں مجھے، آج سے 4-5 ماہ پہلے مرزا انجینئر صاحب نے میرا ایک ڈیبیٹ ہوا، ایک مناظرہ ہوا کینیڈا میں ایک قادیانی مربی کے ساتھ جس کا نام رضی ہے، رضی اللہ، اور اس مناظرے میں 4 گھنٹے تک الحمدللہ ہم نے ان کے دانت کھٹے کیے، اور اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد بھی مرزا صاحب نے یہ نہیں کہا الحمدللہ ہمارے بھائی اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ مرزا صاحب کا کیا کامنٹ تھا؟ آج سے 4-5 مہینے پہلے مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ جب قادیانی تمہارے سامنے تمہارے بابوں کی سٹیٹمنٹس پیش کرتے ہیں ان کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ تم ایک دم مرزا بن جاتے ہو اور پھر کہتے ہو چشتی رحمۃ اللہ یا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ، بڑی تضحیق کے ساتھ بہت جو ہے مذاق اڑایا ہماری سٹیٹسمنٹس کا، بزرگوں کا بھی مذاق اڑایا، ہمارا بھی مذاق اڑایا۔ جب یہ اپنے مخالفین نان مسلمز کے سامنے جاتے ہیں نا تو یہ پھر انجینئر ہی بن جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک قادیانی کا ایک مسلمان کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں نام نہیں لیتا پھر لوگوں کے دل دکھیں گے۔ اس قادیانی نے جب دیوبندی بریلوی اہل حدیث کے بزرگوں کے کچے چٹے کھولے نا، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ وہ اس کے حوالے سے کوئی ڈیفینڈ کرتا، کہتا نہیں مجھے کسی بزرگ کا حوالہ نہ بتائیں، آپ مجھے قرآن و سنت کا بتائیں۔ سیدھے انجینئر بڑھ جاندے جے اتھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تھانوی رحمہ اللہ، احمد بریلوی رحمہ اللہ، اوتھے جا کے جی نہیں ہم کسی کو اون نہیں کرتے۔ یہ بھی ویسے ادھورا جواب ہے، مناظروں میں تو یہی کچھ ہوگا۔ وہاں جا کہتے ہیں نہیں قرآن و سنت کی دفاع کے لیے ہم بیٹھے ہیں، ہم کسی ہستی کے دفاع کے لیے نہیں بیٹھے۔ تو مسلمانوں بھی یہی گل کریا کرو نا، ادھر تو تم ہستیوں کا دفاع کر رہے ہوتے ہو۔ تو ہمیں اس وقت لگا آج سے 4-5 مہینے پہلے کہ مرزا صاحب کو ان ڈیبیٹ سے تکلیف ہو رہی ہے، انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ
قادیانیوں کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. یعنی کوئی بھی اسلام پسند, بلکہ ہمیں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے 5-6 مہینے سے ہمیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر طبقے سے سپورٹ مل رہی ہے, تمام مسلمانوں سے سپورٹ مل رہی ہے. ہمیں بریلوی علماء کے میسیجز آ رہے ہیں اور فونز آ رہے ہیں اور وہ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. دیوبندی علماء جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں ان کے ہمیں اس کے کالز آ رہی ہیں اور میسیجز آ رہے ہیں, اور وہ الحمدللہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. آپ کو میسیجز سناؤں اور اگر آپ وہ کال سنیں تو یقین جانیے کہ آپ کا دل لرز جائے گا, کیونکہ یہ پہلی بار ہماری ایکسپیرینس میں ہو رہا ہے کہ مسلمان ایک موضوع پہ, ایک ایشو پہ اکٹھے ہو گئے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جنہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ قادیانیوں کا بھانڈا کیوں پھوٹ رہا ہے, قادیانی مرزا قادیانی کیوں ایکسپوز ہو رہا ہے, اور اس کا دجل و فریب لوگوں کے سامنے کیوں آ رہا ہے. کیونکہ قادیانیوں کی شروع سے یہ ایک اسٹریٹجی رہی ہے, وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہ ڈسکشن ہو, اور مرزا محمد علی انجینئر بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس پہ ڈسکشن ہو. اسی لیے کہتا ہے کہ ان کے ساتھ چشتی رسول اللہ پہ ڈیبیٹ کرو, اشرف علی تھانوی پہ ڈیبیٹ کرو, اشرف علی رسول اللہ پہ ڈیبیٹ کرو, یا شبلی رسول اللہ پہ, ان سٹیٹمنٹس پہ ڈیبیٹ کرو. اور پھر ہم تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. بھائی اصل موضوع قادیانیوں کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کا دعوی نبوت ہے, نہ کہ یہ سائڈ ٹاپکس. یہ سائڈ ٹاپکس تو چلتے رہیں گے. اصل ایشو کیا ہے قادیانیوں کے ساتھ؟ انہوں نے ایک نبی کھڑا کر دیا جھوٹا, اور اب پوری دنیا میں پرچار کر رہے ہیں کہ یہی صحیح اسلام ہے. جو ہمارا اسلام ہے اہل سنت کا وہ باطل ہے. وہ اپنے اسلام کو ٹرو اسلام کہتے ہیں, اور مرزا انجینئر صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے. تو یہ مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ حال ہی میں ابھی میرا تعارف ان کے ساتھ ہوا, تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. یہ پچھلے 4-5 مہینے پہلے انہوں نے ایک کلپ چڑھایا تھا جس میں انہوں نے میرا ذکر کیا کہ کینیڈا میں ڈیبیٹ ہوا ایک مسلمان کا اور ایک قادیانی کا. اس میں جب قادیانیوں نے یہ سٹیٹمنٹس پیش کی تو مسلمان کہنے لگا کہ ہماری حجت قرآن و سنت ہے, اور بالکل یہی بات ہے, حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے لیے حجت کسی کی سٹیٹمنٹس نہیں ہے, کسی بزرگ کی سٹیٹمنٹس نہیں ہے, کیونکہ بزرگ ہیں وہ خطا پہ ہو سکتے ہیں, وہ غلطی کھا سکتے ہیں, ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں, اور ہوئی ہیں, بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں. تو ہمارے لیے حجت قرآن اور سنت ہے, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوئی مرزا صاحب کو کہ بھئی اب تم مرزا بن جاتے ہو, یعنی مرزا انجینئر بن جاتے ہو. جب تم قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہو تو مرزا انجینئر بن جاتے ہو, تو اس وقت اپنے بابوں کا دفاع کیوں نہیں کرتے؟ یہ مرزا صاحب کا موقف تھا آج سے 4-5 مہینے. تو جب انہوں نے کہا کہ ابھی میرے ساتھ تعارف ہوا ہے ان کا اور میری چھوٹی داڑھی ان کو نظر آ گئی, تو یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. مجھے کافی عرصے سے جانتے ہیں اور انہوں نے کامنٹس بھی کیے ہیں. تو خدا را اللہ سے ڈریں اور سچ بولیں. اب ان کے گلے کی وہ ہڈی بنی ہوئی ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ. بالکل ہمارے گلے کی ہڈی نہیں بنی ہوئی, اور الحمدللہ ہم نے ڈیبیٹ کر کے قادیانیوں کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کو استعمال کر کے قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت نہیں کر سکتے, کیونکہ ان سٹیٹمنٹس کے اوپر ہم نے اپنا موقف پیش کر دیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹس گند کا پلندہ ہیں, یہ کفر ہیں, یہ کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں, اور ان سٹیٹمنٹس کو نہیں چھپنا چاہیے. جو چھاپ رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, وہ ان کفریہ سٹیٹمنٹس کو بار بار چھاپ رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں. ہم نے ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ برات کا اظہار کیا ہے, اور ہم ان سٹیٹمنٹس کو بالکل انڈورس نہیں کرتے. ہاں, جو شخص یہ سٹیٹمنٹس لکھے گا یا کہے گا, کیا ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ یہ مفتیان کا کام ہے. جو مفتی ہیں, جو علماء ہیں, وہ ہر انڈیویجول کیس کو دیکھیں گے اور اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے. ہاں, اگر ایک پورا گروہ یہ دعویٰ کر دے جس طرح کہ قادیانیوں نے کیا کہ ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوا اور وہ نبی ہے, اگر ایک گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے اور ایک نبی کی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے, جھوٹے نبی کی نبوت کا, تو اس پر ہم تکفیر عام کریں گے. اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ سب لوگ کافر ہیں, کیونکہ انہوں نے اسلام کے ایک بہت بڑے مسلمہ اصول کا انکار کر دیا ہے, جو اصول ہے کہ لا نبی بعدی, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قرآن کی آیات کا انکار کر دیا,
قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج تمہارا دین مکمل ہوا، آج تمہارا دین مکمل ہوا اور اللہ کی نعمتیں تم پر پوری ہوئیں اور اسلام تمہارے لیے چن لیا گیا۔ تو یہ یوم عرفہ کے دن آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے تقریباً 4 ماہ پہلے اللہ نے دین کو مکمل کر دیا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو ہمیں کسی مرزا غلام احمد قادیانی یا بہا اللہ یا کسی اور جو نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور پھر 20 احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اے علی تم میرے لیے اس طرح ہو جس طرح ہارون موسیٰ کے لیے تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میں نبوت کا یہ گھر ہے اس کی آخری اینٹ ہوں۔ اللہ اکبر، اتنی سٹیٹمنٹس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس کے بعد یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ تو ہم اس چیز کو کلیئر کر چکے ہیں اور مرزا انجینئر کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، وہ ہمارے ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں اور انہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ قادیانیوں کو شکست کیوں ہو رہی ہے۔ اب غلط بازیاں کھا رہے ہیں وہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم کلمات کفر مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی بولے گا تو پھر ہم اس سے پوچھیں گے کہ وہ کس نیت سے کہہ رہا ہے۔ اور یہی موقف ہے مرزا صاحب کا، ہماری مذمت کر رہے ہیں اس کلپ میں سچ بولنے سے۔ ہم سچ بول رہے ہیں کہ بھئی یہ کلمات کفر ہیں۔ اب انجینئر صاحب مان گئے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، تو پھر اور برات کا اظہار کس طرح کیا جائے، اور برات کا اظہار ان کلمات سے کس طرح کیا جائے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کلمات کفر ہیں، یہ کفریہ کلمات ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ جس سے لکھا ہے اس نے غلط لکھا ہے۔ کیا مرزا صاحب خود کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں ان لوگوں پر؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ کلپس دیکھیے کہ مرزا صاحب ان لوگوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور پھر بعد میں ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کلپس دیکھیے جی۔ اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے، یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا، امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے، وہ ہے قادیانی۔ ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کریں، آپ دیکھیں ذرا ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ بتائیں کہ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھاتا ہے اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 1 بزرگوں کی طرف یہ چیزیں غلط منسوب ہے، این ممکن ہے انہوں نے نہ پڑھوائے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں، 2012 سے کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی کہنا کہ یہ ہمارے کہنے پہ کہہ رہا ہے، میری پہلی ویڈیو تھی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ 71B 2012 میں، آج ہے 23 جون 2024، 12 سال پہلے میں نے شروع میں 5 پوائنٹ بتائے تھے کہ میرا اس نے کے بزرگوں نے یہ کام نہیں ڈالا، اس وقت میں کہتا تھا۔ لیکن چونکہ تمہارا کہنا ہے کہ ڈالا ہے، تو اب جب تم یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے ڈالا ہے تو اب بھی ہم ان کی عبارتوں کے اوپر فتوا دیں گے، شخصیات پہ اس لیے نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے سامنے نہیں ہے۔ البتہ جنرل فتوا مجھ سے لے لیں کہ اگر واقعتاً انہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، حقیقتاً یہ ثابت ہو جاتا ہے، بالفرض یہ دنیا میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بالکل ہم نے پڑھایا ڈنکے کی چوٹ پہ، تو میں انہیں کافر سمجھتا لے مصعب یہ ہے میرا عقیدہ، ان کو مصعب کو کہہ کے آپ کے کیا آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا، آئیں بھائی شاہی فکر نہیں، ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ اس کلپ میں آپ نے دیکھ لیا کہ مرزا صاحب کا موقف بھی وہی ہے جو ہم نے اپنے ڈیبیٹس میں پیش کیا، جس کی مذمت مرزا صاحب کر رہے ہیں۔ اب مرزا صاحب اپنی ہی مذمت کر رہے ہیں۔ مرزا صاحب یہاں پر تعویل کر رہے ہیں ان سٹیٹمنٹس کی اور کہہ رہے ہیں کہ کفر کا فتویٰ میں نہیں لگاؤں گا ان پہ، رائٹ، کیونکہ ان کی تعویل کر رہے ہیں، سٹیٹمنٹس کی تعویل کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے بارے میں یہ کلمات کہے گئے ان کو بری الذمہ قرار دے رہے ہیں۔ تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹس کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں، اور وہ لوگ جن کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹس کہی گئیں وہ بری الذمہ ہیں۔ تو اب مرزا صاحب وہی موقف بیان کر چکے ہیں جس کو ہم نے بیان کیا، جو اہل سنت کا موقف ہے، لیکن پھر کیونکہ ہم نے قادیانیوں کے خلاف یہ موقف پیش کیا، مرزا صاحب کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے یہ کلپ بنایا، اور دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کفر، کھلے کفر کی کوئی تعویل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی ایک اور بھی کوئی مولانا تھا، پتہ نہیں وہ دیوبندی تھا۔ اب یہ لوگ پھر جا کے ذلیل ہوتے ہیں اس طرح کے مناظروں میں۔ اللہ کے بندو، سیدھا سیدھا بابوں سے دستبردار ہو یار، جان چھڑاؤ۔ جی، اگر آپ ہمارے ڈیبیٹ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ
پتہ ہوتا کہ ہم نے بابوں سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ جن جن لوگوں نے یہ سٹیٹمنٹس لکھی ہیں انہوں نے کفریہ سٹیٹمنٹس لکھی ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ برات کا اظہار کر دیا ہے. یہ کلپس آپ سنیے پہلے جہاں پہ ہم برات کا اظہار کر رہے ہیں ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ, ہم انہیں ڈسون کر رہے ہیں اور فار سم ریزن کسی وجہ سے مرزا صاحب کو نہ یہ سٹیٹمنٹ سنائی دیتی ہیں نہ دکھائی دیتی ہیں. تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ نہیں ان سٹیٹمنٹس کے ساتھ سے, کیونکہ آپ انہی سٹیٹمنٹس میں جو ہے ریفیوج یا جو نا اپنے لیے راستہ ڈھونڈتے ہیں. کس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کو ثابت کریں ان کی کتابوں میں سے گند نکال کے, خرافات نکال کے. ہماری کتابوں میں بہت زیادہ گند ہے, بہت بڑی تعداد میں صوفیاء نے اور دوسرے علماء نے ایسی چیزیں ڈالی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا ہم سب کو آن کریں گے؟ بالکل آن نہیں کریں گے. میں بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سٹیٹمنٹس کفریہ سٹیٹمنٹس ہیں. کسی اور کے بارے میں رسول اللہ کا لفظ استعمال کرنا کفر ہے, لیکن آپ کو اب یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ یہ کلمے پڑھوا رہے تھے اور آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور مجھے ثبوت دینا ہے کہ وہ یہ کلمے پڑھوا رہے تھے ایز انبیاء, یعنی وہ انبیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے. چشتی جس کا کلمہ پڑھایا گیا, شبلی کا کلمہ پڑھایا گیا, جس نے بھی یہ خرافات, یہ حرام سٹیٹمنٹ, کفریہ سٹیٹمنٹ اپنی کتابوں میں لکھی ہیں, وہ اپنا کلمہ نبی کی طرح پڑھوا رہے تھے جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی پڑھواتے تھے, لوگوں سے بیعت لیتے تھے اور اپنے آپ کو نبی منواتے تھے. آپ یہ ثابت کریں کہ ان کا اس میں یہ مقصود تھا. سٹیٹمنٹ کو میں نے بول دیا کہ یہ کفریہ سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ حرام سٹیٹمنٹ ہے. یہ سٹیٹمنٹ بالکل جائز نہیں ہے, اسلام میں یہ حرام ہے, ان کو بالکل نہیں لکھنا چاہیے, نہ ان کا اظہار کرنا چاہیے. اس میں ایسی سٹیٹمنٹ آئی, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہ کلمات کفریہ کلمات ہیں. تمام کے تمام اس قسم کے کلمات, چشتی رسول اللہ, اشرف علی رسول اللہ, شبلی, جس کو بھی یہ خواب یا کشف یا اس قسم کے خیالات آئیں, یہ آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے دفاع میں. ہم نہیں کر سکتے, ہم انہیں ڈسون کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں یہ کفریہ کلمات ہیں, لیکن جو یہ کلمات کہے گا ہم اس سے پوچھیں گے کیا تم اشرف علی تھانوی کو نبی مانتے ہو, کیا تم چشتی کو نبی مانتے ہو, کیا تم شبلی. اگر وہ کہیں گے ہاں ہم ان کو نبی مانتے ہیں, پھر یہ کافر ہیں, خارج از ملت سے خارج ہو گئے, ختم ہو گئے, ٹھیک ہے. اور آپ کسی بھی عالم کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. جب ان کو کوٹ کرتے ہیں ابھی, ہاں اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی آپ نہیں بتا سک رہے نا, آپ کو میں پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں کہاں بولا اشرف علی تھانوی نے کہ میں نبی ہوں رسول ہوں میرا کلمہ پڑھو, یا بتائیں کہاں چشتی نے بولا کہ میں نبی ہوں رسول ہوں میرا کلمہ پڑھو. مرزا غلام احمد قادیانی نے باقاعدہ دعوی نبوت کیا ہے, میں نبی ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. یہ مرزا نے دعویٰ کیا ہے, میں ملہم ہوں. اور الہام اور وحی کا مطلب قادیانی آپ لوگ ایک ہی لیتے ہو. تو نبوت کا دعویٰ یہاں پر کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ کفر اکبر ہے, یہ اسلام سے خارج کرتا ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صرف یہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں اور میں انبیاء میں سے ہوں اور مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, اس کی یہ سٹیٹمنٹ ہی کفر ہے, اس کو نکال. کچھ ایسی سٹیٹمنٹس ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں جن کی تعویل نہیں ہو سکتی. بہت ساری کفریہ سٹیٹمنٹس ایسی ہیں جن کی تعویل نہیں ہو سکتی. اگر ایک آدمی ایک ایسی سٹیٹمنٹ بول دیتا ہے جو صریح کفر ہے اور اس کے بارے میں کوشچن کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. بالکل. یہاں پر مرزا صاحب اللہ کی توحید کے خلاف جو کفر ہے اس کی تعویل کر رہے ہیں. مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 100 اور 101 میں اللہ کی توحید کے خلاف کفریہ کلمات جو لوگوں نے کہے ہیں ان کی تعویل کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ خیر ہو جاتا ہے, عشق میں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں منہ سے کہ میں خدا ہوں, میں خدا کا چہرہ ہوں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا یہ زیادہ برا ہے یا کسی کا چشتی رسول اللہ کہنا زیادہ برا ہے؟ اللہ کی توحید میں کفر اور شرک کرنا زیادہ برا ہے یا کسی کا وہ کلمے پڑھوانا جو کفریہ ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں وہ کفریہ کلمے ہیں. بلکہ مزے کی بات یہ کہ ابھی تک یہ ڈسکشن چل رہا ہے, آپ کو ابھی تک میرا موقف سمجھ نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں وہ کفریہ کلمات ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ میں بریلویوں پہ اور دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگاؤں تاکہ آپ ناچیں, سوشل میڈیا پہ جا کے ناچیں. وہ ہم نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بہت کلیئر ہے کہ جب تک بریلوی اور دیوبندی یا اہل حدیث یا سلفی کوئی بھی مسلمان ہو وہ یہ دعویٰ نہ کریں کہ ہم کسی اور نبی کو محمد رسول اللہ کے بعد مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ہم ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. گمراہی کا لگا دیں گے اور ان کو یہ بھی بتا دیں گے کہ یہ کلمات کفریاں ہیں. لیکن مرزا صاحب تو شرک کی تعویل کر رہے ہیں, توحید کے خلاف جو جرم کیے ہیں لوگوں نے ان کی تعویل کر رہے ہیں. کھلا جو ہے نا وہ لائسنس دے رہے ہیں کہ جو مرضی کو اپنے منہ سے بکواس کرتے رہو, میں اللہ ہوں, اللہ میرے اندر ہے, میں اللہ کے اندر ہوں, اللہ میرے جبے میں ہے, میں اللہ کا چہرہ ہوں. یہ الفاظ مرزا صاحب کی تعویل کا ٹائم ہو گیا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کس عقیدے میں چل رہے ہیں, یہیں سے پتہ چل جاتا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ نکالیں گے صوفیاء کی کتابیں جن میں جو خرافات سے پر ہیں, بھری ہوئی ہیں, کیا ان سب کو ہم مانیں گے؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو بچانے کے لیے, اس کی نبوت کو بچانے کے لیے آپ ہر قسم کا گند کے ڈھیر سے نکال کے پیش کریں گے ثبوت کی حیثیت سے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ جاتے ہیں گند کے ڈھیر پہ, گند کے ڈبے پہ, اور وہاں سے اندر سے آپ گند نکالتے ہیں, کہتے ہیں یہ دیکھو یہ گند مرزا غلام احمد قادیانی پہ لکھا ہے, لیکن یہ تو گند تمہارے بن میں بھی پڑا ہوا ہے, یہ گند تو تمہارے بھی 10 بن میں پڑا ہوا ہے, یہ دیکھو. تو ہم کہیں گے بھائی یہ گند ہے, یہ گند ہے, یہ کفر ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اور یہ جو گند کھاتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں, جو نہیں کھاتا صرف رکھتا ہے اس کو ہم کافر نہیں کہتے. بات کو سمجھو. ہم جب گند پیش کرتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی رائٹنگ سے, جس طرح کہ ابھی میں نے پیش کیا کہ اللہ کی توحید میں خلل پیدا کر دیا اس شخص نے, اس نے کہا کہ وجھلا کہنا, میں وجھلا ہوں, میرے جبے میں خدا ہے, میں خدا ہوں, یہ سب باتیں جو ہیں یہ کفر نہیں ہے, یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہ گند ہے. اور یہی گند, اسی قسم کا گند. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, ہم ٹیم میں آئے ہیں تو تھوڑی سی تو تمیز آپ میں ہونی چاہیے. آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں, بری بات نہیں کی. میں ایک آرگیومنٹ پیش کروں, میں اپنا کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی گند ہے,
جس گند کو آپ پیش کریں، میں یہ بات کر رہا ہوں، آپ بڑی بات کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں جو گند ہے نا ڈسٹ بن، اس میں سے آپ ڈھونڈتے ہیں چیزیں نکال کے مرزا صاحب کے گند کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یہ مرزا صاحب کا کفر ہے، یہ آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے یہاں سے بھی کفر اور شرک نکالیں گے اور کہیں گے اس کا دفاع کرو. ہم نہیں کرتے دفاع، ہم نہیں کرتے، ہم ان کو کفر کہہ رہے ہیں، شرک کہہ رہے ہیں، اور فتویٰ لگانا ایک اور مسئلہ ہے. تو اب جو میں نے آپ سے بات کی ہے نا کہ سورہ انفال کی جو تعویل آپ نے پیش کی ہے، جو رسول اللہ کی حدیثوں کی بات ہیں کہ مرزا صاحب کے جو کلمات ہیں وجہ اللہ جبے میں خدا نعوذ باللہ میں خود خدا، یہ چیزیں کسی صحابی نے کبھی کسی نبی نے نہیں کہی. آپ یہ ثابت کریں کسی نے کہی ہے، یا تو پھر آپ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب صوفیاء کے ماننے والے تھے، ان کے پیروکار تھے، اور ان کی پلیجرائزیشن کر کے انہی کی کتابوں کے ساتھ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نہ کہ اللہ کے اور اللہ اس کا جواب دے پلیز. جی یہ مریض بابے آپ نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں وائرس، اسلام کو بھی چاٹ گئے ہیں، اسلام کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کر دی ہیں، شرک ان لوگوں نے پھیلایا، ختم نبوت پہ ڈاکے ان لوگوں نے مارے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو ان کا غم نہیں جا رہا کہ جی ہمارے اسلاف ہیں. اسلاف کہاں سے ہیں یار؟ ہم نے ان کو کبھی اسلاف نہیں کہا، ہم تو کبھی ایسے لوگوں کو اخلاف بھی نہیں مانتے کہ یہ خلف میں سے ہیں، سلف تو دور کی بات ہے. تو ناظرین یہاں سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ مرزا صاحب ہماری باتیں نہیں سن رہے، نہ ہمارے آرگیومنٹس پہ توجہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر کوئی اور آگ جل رہی ہے جس کی وضاحت ہم بعد میں کریں گے کہ کس وجہ سے انہوں نے قادیانیوں کی حمایت کی، قادیانیوں کی تائید کی اور ان کا ساتھ دیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. کوئی 100 سال پرانا ہے، کوئی 200 سال پرانا ہے، کوئی 800 سال پرانا ہے. وہ اسلاف تو ہمارے رسول اللہ ہیں، اہل البیت ہیں، صحابہ ہیں، اس کے بعد سکہ تابعین ہیں، سارے تابعین بھی نہیں، اور سکہ اور صدوق تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں. یہ جو بعد والے لوگ ہیں یہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے، تو کیا ہم حجت مانے جائیں گے؟ جی آپ کو 800 سال بعد کوئی نہیں پہچانے گا، نہ جانے گا، کیونکہ آپ کی کوئی علمی کاوشیں نہیں ہیں، کوئی علمی آپ کی سروس نہیں ہے. آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، عربی زبان آپ کو نہیں آتی، قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے، دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، اور آپ اسی چیز سے خائف ہیں، اور اسی لیے آپ علماء کے لیے اپنا دروازہ نہیں کھولتے. ایک ڈبے میں آپ 10 سال سے بند ہیں، ایک کمرے میں. آپ کمرے والی سرکار ہیں، آپ کا اصل نام جو ہونا چاہیے وہ کمرے والی سرکار ہونا چاہیے، اور کمرے والی سرکاروں کو کوئی بھی یاد نہیں رکھتا. اسلام کی تاریخ میں دلیر شجاع لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اپنے جو موقف ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم جیسے گناہ گاروں کو توفیق دی ہے کہ ہم اپنے موقف کا دفاع کر رہے ہیں. الحمدللہ پچھلے 15-20 سال سے کرسچنز کے ساتھ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اور قادیانیوں کے ساتھ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ ڈیبیٹس کر رہے ہیں، اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، اور ہاسٹائل طاقتوں کے خلاف کھڑے ہیں الحمدللہ، اور پبلک میں کھڑے ہیں اور پرائیویٹ میں کھڑے ہیں. آپ تو ڈبے میں بند ہیں، آپ اپنے شہر میں بھی نہیں نکل سکتے، آپ کسی بھی عالم کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو ڈر سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کے سامنے عربی کی کتاب کھول کے رکھی جائے گی بغیر عراب کے، اور پھر آپ سے کہا جائے گا کہ پڑھو، اور آپ کی کلی یا آپ کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، آپ کا راز کھل جائے گا، اور آپ کے جو گلیبل فالوورز ہیں، جو آپ کے چاہنے والے ہیں، ان کے سامنے یہ حقیقت ظاہر ہو جائے گی کہ آپ عربی زبان جاننا تو درکنار پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ عربی زبان پڑھ بھی نہیں سکتے، آپ قرآن کو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے. ایک ہماری بڑی پیاری بچی، اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ اس کی دنیا اور آخرت کو اچھا کرے، اس نے ابھی ریسنٹلی بہت سارے کلپس بنا کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کی قرآن کی غلطیاں اتنی بیسک اور فاش ہیں کہ کوئی بھی آدمی جو علمی کتابی ہونے کا دعویٰ کرے اور قرآن بھی نہ پڑھ سکے، اس میں آپ مرزا قادیانی کی جماعت کے ساتھ بہت وہ سملر ہیں. وہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے. پچھلے 100 سال سے انہوں نے کوئی ایسا خلیفہ پیدا نہیں کیا. مرزا بشیر الدین محمود سے لے کر مرزا مسرور تک، آج تک جتنے بھی ان کے سو کالڈ خلیفہ آئے ہیں یا خلفاء آئے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے. اللہ ان کو قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا کیونکہ وہ جاہل ہیں، گمراہ ہیں اور کافر ہیں. لیکن آپ بھی کسی وجہ سے، ہم یہ فتوے تو آپ پہ نہیں لگاتے کہ آپ نعوذ باللہ کافر ہیں، آپ گمراہ ہیں، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور آپ کی گمراہی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ نے دعوے کیے کہ میں قرآن کی تجوید جانتا ہوں، میں نے سن 90 کی دہائی میں قرآن کی تجوید پڑھی تھی، میں امام کعبہ کی غلطیاں نکال سکتا ہوں. پھر اللہ نے آپ کو ایکسپوز کر دیا، اور چھوٹے چھوٹے بچوں نے آپ کی غلطیاں وہ قرآن کی وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ مرزا صاحب ہیں، انجینئر صاحب، علمی کتابی، جو قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے. تو وہ کلپس موجود ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ آپ کو رسوا کر رہا ہے بار بار. آپ کی
پھڑوں کی وجہ سے. پنجابی میں کہتے ہیں نا پھڑ مارنا, یعنی بڑک مارنا. آپ کمرے میں بیٹھ کے, ایک ڈبے میں بیٹھ کے, اپنی عوام کے سامنے, اپنے فالوورز کے سامنے بہت دلیر ہیں. باہر نکل کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتے, اپنا دروازہ بھی نہیں کھولتے علماء کے لیے. تو یہ ساری چیزیں بہت ڈسٹربنگ ہیں. آپ ایک بہت مشکوک شخصیت ہے اور آپ اسلام یا مسلمانوں کے اندر انتشار پھیلانا چاہ رہے ہیں. بہت عرصے سے آپ نے ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کی ہیں جس سے مسلمانوں کے اندر انتشار پر. آپ چاہتے ہیں کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث آپس میں قتل و غارت کریں, لڑیں آپس میں, اور آپ ان کا تماشا دیکھیں اور پھر ہنسیں ان پہ. لیکن یہ آپ کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. اللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم سب کو انشاءاللہ متحد کرے گا حق پہ, ایمان پر. ہمارے آپس کے اختلافات جو ہیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ اسلام دشمن طاقتیں ان کا فائدہ اٹھائیں. اور آپ بھی اعلی کار بنے ہوئے ہیں, اسلام دشمن طاقتوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور یہ بہت ساری ویڈیوز بن چکی ہیں آپ کے اوپر جہاں پہ یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ سیکولر طاقتوں کی پش پناہی کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹس دے کے. اور آپ کے پاس نہ پولیٹیکل سائنس کا علم ہے, نہ دین کا علم ہے. دین کے علم سے مراد نہ آپ قرآن صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں, نہ آپ نے کبھی عربی میں حدیثیں پڑھی ہیں, نہ کوئی عربی میں کتابیں پڑھی ہیں, اور آپ دین کے امام بن گئے ہیں. اور آپ کے فالوورز کا بھی یہی حال ہے. اللہ سے ڈریں اور ہوش کے ناخن لیں. سنت اجماع صحابہ اور اہل بیت ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا کے یہ قادیانیوں سے ذلیل ہوتے ہیں. شوق بہت ہے مناظرے کرنے کا ان لوگوں کو, لیکن ذلت کاٹ کے آ جاتے ہیں. پھر تیاری کر کے جاؤ اور اعلان برات کرو ان سب لوگوں سے, ادروائز تم لوگ اسی طریقے سے ذلیل ہوگے. اب دیکھیے کہ مرزا انجینئر نے دوبارہ یہی کہا کہ ذلیل ہوگے, تیاری کر کے جاؤ. مرزا انجینئر صاحب حضرت حضور آن جناب پچھلے 9 ماہ سے ہم قادیانیوں کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہیں. کبھی زندگی میں آپ نے کسی قادیانی کے ساتھ مناظرہ کیا ہے؟ کبھی کسی کے ساتھ بھی مناظرہ کیا ہے؟ کوئی ایکسپیرینس ہے؟ یہ عاجز, یہ مسکین جس کا نام عدنان رشید ہے, پچھلے 20 سال سے ڈیبیٹس کر رہا ہے. اور میرے ڈیبیٹس الحمدللہ انگریزی زبان میں موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. میں فتح کا یا اسلام کا سب سے بڑا مناظر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا, لیکن ڈیبیٹس تو دیکھ لیا کریں, کبھی کوشش تو کر لیں. کیا پچھلے 9 ماہ سے آپ ہمارے ڈیبیٹس دیکھ رہے ہیں قادیانیوں کے ساتھ؟ کیا ہماری لائیو سٹریمز دیکھ رہے ہیں جہاں پہ لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم ذلیل ہو رہے ہیں. قادیانیوں کو اس سے پہلے اتنی خارش اور ہلچل ان میں نہیں مچی, اتنی خارش ان کو اس سے پہلے نہیں ہوئی جتنی اب ہو رہی ہے, کیونکہ ہمیں اندر کی خبریں آ رہی ہیں. ہمارے ایسے بھی لوگ ہیں قادیانی جنہوں نے اسلام قبول کیا ہوا ہے, اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے, اور مرزا کو جھوٹا قرار دیا ہوا ہے اور دجال قرار دے کر قادیانی جماعت کے اندر موجود ہیں. اور ہمیں وہ اندر کی باتیں بتاتے ہیں کہ اب جو ہے وہ ہلچل مچی ہوئی ہے قادیانی جماعت کے اندر. قادیانی خلافت ہل گئی ہے الحمدللہ پچھلے 8-9 ماہ میں. وہ ہمارا کام نہیں ہے, وہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہے, وہ اللہ کا کام ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کام کروایا ہے, اور جن لوگوں سے بھی کروایا ہے وہ اللہ ان کو جانتے ہیں. اور ایک بہت بڑا الحمدللہ ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے. ہم اکیلے نہیں ہیں, ہمارے ساتھ بہت سارے بھائی ہیں, کینیڈا میں بھی ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, اور بہت ساروں کے آپ نام جانتے بھی ہیں الحمدللہ, جو اس محاذ پہ کام کر رہے ہیں. اور اب پہلی بار انگریزی زبان میں قادیانیوں کا بھانڈا پھوٹا ہے, اور ان کی کریم آف دا کراپ جو ہے وہ ہل گئی ہے, اور ان کے بہت سارے ینگسٹرز, ان کے بچے مسلمان ہو رہے ہیں. میں ابھی کلپ پلے کروں گا آپ کے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے کہ جس کو آپ ذلت کہہ رہے ہیں وہ اسلام کی فتح ہے. آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے ہم نہیں جانتے, کچھ اندازہ ہے ہمیں, لیکن ہم تفصیلات نہیں جانتے. لیکن آپ یہ کلپس دیکھیے اور بتائیے کیا یہ اسلام کی ذلت ہے جہاں پر قادیانی ہمیں کالنگ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں. So that's it. Let's go. فاستبقوا الخيرات. Allah says in the Quran, don't delay a good deed. Follow. Repeat after me, inshallah. Okay? Bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. I bear witness that Allah alone deserves to be worshipped,
and Muhammad is his last and final prophet. and that Muhammad is his last and final prophet. There is Sallallahu. no Allahu Akbar. prophet after him. And there's no prophet after him. And Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was a liar. And Mirza Ghulam Ahmad Qadiani was a liar. Khalas, you're a Muslim. Allahu Mabruk, Akbar. Mabruk, Allahu Ya Akbar. Jazakallah. May Allah bless you, Yes. and may Allah accept from you. May Allah strengthen you. May Allah make you a Ameen. beacon of light for your family, your Jazakallah. entire progeny. May Allah make you the source of forgiveness and guidance for your entire family, so that you can Inshallah. take as many people as possible with you to Jannah. You know, you're a very Inshallah. special person. You're a very Now special you are person. brother. Jazakallah. Now you brother in a free world from a cult. Alhamdulillah. Jazakallah. Absolutely. You are in paradise from a hell. So you Yes, are Yes. in this world and in the hereafter, inshallah. here. Inshallah. Yeah. And you know, I- brother, Yes. like I said before, my dear brother, inshallah, if you reach out to us through email, you can find on the channel info, the dialogue with Imtiaz at आपको मजीद उसका नाम तक भी निकाल दिया उसमें से, सिर्फ ये चीज़ है. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نزدیک اللہ کے آخری اور پوری طرح آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان. ان کے قریب بھی کوئی آ کے دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اللہ اکبر. Alhamdulillah. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سے نوازیں اور آپ کے ایمان کو تقویت پہنچائیں. اس مبارک وقت میں افطار کا وقت ہو رہا ہے ہمارے یہاں بھی، یہاں پہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ آج 27ویں کی رات ہے. مجھے نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ لوگوں کو کیوں یہاں پر سٹریم پہ لایا، اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو جو ہے ہدایت کا رستہ دکھانا چاہتے تھے، اسی لیے اللہ نے آپ کو پہلے گائیڈ کیا اور آپ لوگوں نے ان چیزوں کو پڑھا، ان کو پہچانا، ان کو سمجھا. اس کے بعد آج کا دن اللہ نے آپ کے لیے چن لیا کہ ہم جیسے مسکینوں اور عاجزوں اور گناہگاروں کے سامنے آپ لوگوں کو اللہ لے آئے، اور آپ ہم سے بہت زیادہ بہتر ہیں. اپنا کفر چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان رہے ہیں، اسلام میں واپس داخل ہو رہے ہیں. اور سینکڑوں کی تعداد میں میں نے خود قادیانی لیڈرشپ کے لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے. ان کی لیڈرشپ میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ ہم ہی نے ان کو بولا ہے کہ اندر رہو اور لوگوں کو حق کی طرف جو ہے وہ راغب کرو، انہیں یہ چیزیں دکھاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے. ہم نے انہیں روکا ہوا ہے کہ اپنے اسلام کا اظہار ابھی پبلکلی نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے. اور یہ قادیانیوں کو بھی پتہ ہے، انہیں بھی پتہ ہے کہ ان کے اندر سے ہمیں خبریں پہنچ جاتی ہیں جو ہم اپنے ٹویٹر پہ لگاتے رہتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہیں. مرزا انجینئر صاحب، آپ نے زندگی میں کسی سے مناظرہ نہیں کیا، اور جب بھی مناظرے کا چیلنج کیا ہے خود بھاگ گئے ہیں، میدان چھوڑ گئے ہیں، اور اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. آپ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں اللہ کے فضل سے. ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ سے رحم کی اپیل کرتے ہیں، لیکن ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں، جو میدان میں موجود ہیں، جو سامنا کر رہے ہیں، کفار کے حملوں کا سامنا کر رہے ہیں. انٹلیکچوئل بیٹلز میں ہم مبتلا ہیں، ابھی بھی برسر پیکار ہیں، قادیانیوں کے ساتھ بھی، ایتھیسٹ کے ساتھ بھی، کرسچنز کے ساتھ بھی، مشنریز کے ساتھ، پوری دنیا میں الحمدللہ. آپ کیسے حسینی ہوگے بھائی؟ آپ تو اہل کوفہ ہیں، آپ تو اہل کوفہ میں سے ہیں جو کمرے میں بند ہیں پچھلے 10 سال سے. ڈیبیٹس کے چیلنج کر کے آپ بھاگ جاتے ہیں. مفتی طارق مسعود حافظ اللہ آپ کے دروازے پہ آئے، جہلم آپ کے شہر میں، آپ بھاگ گئے. دوسرے علماء آئے، دوسرے ریسرچرز آئے، اسکالرز آئے، انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے کیمرے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. آپ بھاگ جاتے ہیں، اور مجھے آپ کے خوف کا اندازہ ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ کیوں بھاگتے ہیں. ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے، بہت عرصے سے. آپ نے اصحاب الرسول کے خلاف بدتمیزیاں کی، ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان مسلمان ایسے الفاظ کسی برگزیدہ شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کی، خرافات بکیں. آپ نے اہل بیت کی گستاخیاں کی.
آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخیاں کی. کس طرح کی وہ سب لوگ جانتے ہیں, وہ ویڈیوز عام ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنے رویے پر غور کریں اور توبہ کریں. اور اتنے مسلمان اگر آپ سے نفرت کرتے ہیں اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. کیا سب گمراہ ہیں؟ کیا سب مسلمان گمراہ ہیں؟ اتنی بڑی تعداد میں, کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آپ سے نفرت کرتے ہیں. آپ اپنے سبسکرائبرز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے جو ہیں وہ 2 ملین سبسکرائبرز ہیں, اور خدا کے بندے ناچنے گانے والوں کے زیادہ سبسکرائبرز ہیں. کیا انہیں اپنا امام بنا لیں ہم؟ کیا انہیں اپنا امام بنا لیں, انہیں ممبر پہ بٹھا دیں, انہیں مصلی پہ کھڑا کر دیں, جن کے آپ سے بھی زیادہ سبسکرائبرز ہیں, جو ناچنے گانے والے ہیں پاکستان کے لوگ. پاکستان میں جو ناچنے گانے والے ہیں نا, ان کے آپ سے زیادہ سبسکرائبرز ہیں. اگر یہی دلیل ہوتی حقانیت کی یا سچائی کی کہ میرے زیادہ سبسکرائبرز ہیں, میری ویڈیوز پہ 2 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں, میں ایک ویڈیو چلاتا ہوں تو 3-4 لاکھ ویوز آ جاتے ہیں, وہ تو ان کے بھی آتے ہیں, وہ تو ان کے بھی آتے ہیں. اور فضول چیزیں ہیں وہ, اور لوگ فضول چیزوں پہ کلک کرتے ہیں, سنتے ہیں. تو کیا آپ کو امام بنا لیں ہم اپنا, یا ان کو ممبر پہ کھڑا کر دیں؟ تو حضرت یہ سچائی کی دلیل نہیں ہے. اپنے سچ کو مردوں کی طرح ثابت کریں. باہر نکلیں کمرے سے, کمرے والی سرکار باہر نکلیں, ڈبے والی سرکار آپ ڈبے سے باہر نکلیں اور حقیقت کا سامنا کریں مردوں کی طرح. مردوں کے سامنے بیٹھ کے ان کے سوالات کا جواب دیں. جب آپ ڈیبیٹ کریں گے نا کسی کے ساتھ, ہم تو 20 سال سے کر رہے ہیں, جب آپ ڈیبیٹ کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا مثانہ کتنا مضبوط ہے. پھر پتہ چلے گا کہ آپ کا مثانہ کتنا مضبوط ہے. حضرت ڈبے میں بیٹھ کے کیمرے کے سامنے مائک رکھ کے جو ہے وہ بڑکیں لگانا, اونچی اونچی باتیں کرنا بہت آسان ہے. میدان عمل میں آئیں, میدان عمل میں اپنا ملکہ جو ہے وہ ثابت کریں کہ میں بھی اسلام کا دفاع کرنا چاہتا ہوں. لیکن ابھی تک تو آپ اسلام کی جڑیں ہی کھود رہے ہیں اور کھوکھلی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ نہیں ہوگا. اور ہم کوشش کریں گے کہ فیوچر میں کچھ اور کانٹینٹ آپ کے اوپر بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, جو گمراہ کر چکے ہیں آپ لاکھوں کی تعداد میں ینگسٹرز کو, عوام کو, انہیں واپس اسلام, حقیقی اسلام کی طرف راغب کیا جائے. تاکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی تمام باتیں غلط ہیں, ہم یہ نہیں کہتے, بالکل نہیں کہتے. آپ بہت ساری باتیں صحیح بھی کرتے ہیں, بہت ساری باتیں ہم صحیح بھی کرتے ہیں, ہم بالکل فیئر ہیں. لیکن آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ایک ملک شیک بناتے ہیں, ملک شیک, اس میں آپ ڈالتے ہیں کیلے, سیب اور آم, اور پھر دودھ ڈال کے ایک ملک شیک بناتے ہیں. پھر اس میں آپ 3-4 پیشاب کے قطرے بھی ڈالتے ہیں اور پورے ملک شیک کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں. تو آپ حق بھی بولتے ہیں, سچ بھی بولتے ہیں, پھر ساتھ آپ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور تہمتیں بھی لگاتے ہیں اور گستاخیاں بھی کرتے ہیں, علماء کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں. اور آپ جن لوگوں کو اپنا امام مانتے ہیں, آپ کی جو انسپریشن ہے, ان کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کس دین پر ہیں. تو میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ ایک رسپانس تھا آپ کی جو آپ نے جو کلپ چڑھایا اس کے بارے میں. تو امید ہے کہ آپ اللہ آپ کو ہدایت دیں گے اور آپ ہماری باتوں کو رد نہیں کریں گے. انشاءاللہ جو سچی بات ہے اس کو مانیں. اور ہماری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, آپ نے کوئی ہماری زمینیں نہیں کھائیں یا ہمارے پیسے نہیں مارے یا ہمارا کوئی ذاتی نقصان نہیں کیا. یہ دین کے لیے ہے, یہ سب کچھ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے اور ہماری جو نفرت ہے وہ بھی اللہ کے لیے. آپ آج سیدھے رستے پہ آ جائیں, توبہ کر لیں. آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کو گلے لگائیں گے, آپ کی مدد کریں گے, آپ کے ساتھ کام کریں گے, مل کے کام کریں گے اسلام دشمنوں کے خلاف. لیکن اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو پھر ہمیں آپ رستے میں کھڑا پائیں گے. ہم جتنا ہمیں اللہ نے جتنی بھی توفیق دی ہم آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. تو بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں پلیز, تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور ان کی حقیقت بھی سامنے آئے لوگوں کے. اور ان کی ہدایت کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.